السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها أخرجه مسلم۔ ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزیمہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی یہ 7ویں نمبر کی حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، مشہور صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خالہ لگتی تھیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ لگتی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار علماء میں سے ہوتا ہے، محدثین میں سے ہوتا ہے، فقہاء میں سے ہوتا ہے، جو صحابہ کرام فتویٰ دیتے تھے، لوگوں کو حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی کل مرویات کی تعداد 1160 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں علم و فضل کی خصوصی دعا کی ہے، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں علم کی اور خصوصاً تفسیر کی خصوصی دعا کی ہے، اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر صحابہ اکرام میں کافی معروف تھی اور کافی مشہور تھی۔ ہجرت کے 3 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے اور سن 67 ہجری میں طائف کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف کے بعد آئیے روایت کی طرف۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اغتسل یغتسل اغتسال، غسل کرنا، باب افتعال سے اس کا معنی ہوگا غسل کرنا، نہانا۔ کان یغتسل اس کا مفہوم ہوگا، معنی ہوگا غسل کرتے تھے۔ کان یغتسل، کانا مانے تھا، اور یغتسل غسل کرتے تھے۔ کان یغتسل غسل کرتے تھے، نہاتے تھے۔ بفضل میمونہ، فضل مانے بچا ہوا پانی، جھوٹا۔ بفضل میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، نہاتے تھے۔ بفضل میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی سے۔ یہ میمونہ کون ہے؟ یہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا عبداللہ بن عباس کی خالہ ہے، اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں۔ میمونہ بنت حارث الہلالیہ، میمونہ بنت حارث الہلالیہ یہ ام المومنین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی ہیں۔ ان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون سے شادی نہیں کی۔ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور سن 61 یا 66 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔
میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات کو دیکھیں، ان کی حدیث کی تعداد کو دیکھیں تو اہل علم نے کہا ہے کہ 76 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہیں، انہوں نے 76 حدیثیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کی۔ حدیث کا مفہوم یہ نکلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے ہوئے پانی سے غسل کر لیتے تھے۔ ابھی کل کے درس میں یہ بتایا گیا تھا اور یہ روایت گزری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو وہاں یہ بتایا گیا تھا آپ کو کہ منع کرنے کی ممانعت کا جو مفہوم ہے یا منع کرنے کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ آپ نے منع تو کیا ہے لیکن یہ حرمت اور حرام کے معنی میں نہیں ہے۔ منع ہے، بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، لیکن اگر استعمال کر لیتے ہیں اور وہ اس پانی سے نہا لیتے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہا لیتے تھے، غسل کر لیتے تھے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے۔ تو ایک طرف آپ کا حکم ہے منع کا کہ منع کیا آپ نے، دوسری طرف عمل ہے، تو ان دونوں میں تطبیق کی صورت کیا نکلتی ہے، ان دونوں کو جمع کیسے کیا جائے گا؟ ایک طرف آپ نے منع کیا، ایک طرف آپ نے کام کیا، تو دونوں چیزیں مخالف ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع تو کیا ہے لیکن کیا ہے، منع کیا لیکن عمل بھی کیا ہے، یہ مطلب ہے کہ کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ جو منع کیا گیا اس کا ایک خاص مقصد ہے کہ شک و شبہات دور ہو جائے، آدمی کو یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اور جہاں پہ آپ نے استعمال کیا ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ استعمال کرنے میں اور اس بچے ہوئے پانی سے نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے آگے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلِأَصْحَابِ السُّنَن، سنن وغیرہ کی روایت میں یہ ہے۔ اصحاب سنن سے مراد کیا ہے؟ سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد وغیرہ میں جو روایتیں اس متعلق ہیں، اس مفہوم کے متعلق حدیثیں ہیں، اس کے اندر جو لفظ ملتا ہے یا اس کے اندر جو روایت ملتی ہے وہ یہ کہ اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے کچھ بعض نے غسل کیا، اغتسل غسل کیا، بعض ازواج النبی، نبی کی بعض بیویوں میں سے کوئی کسی نے غسل کیا، فی جفنۃ، جفنہ کہتے ہیں بڑا برتن، جفنہ مانے بڑا برتن، یعنی اس میں برتن میں پانی تھا، اس برتن سے پانی استعمال کیا، نکال کر کے نہائی۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جبکہ اس برتن سے پانی استعمال کیا گیا تھا، لیا گیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے لیغتسل منہا، تاکہ آپ اس برتن سے نہائیں، یعنی اس برتن سے پانی نکال کر کے غسل کریں۔ جاء مانے آنا، لیغتسل کا معنی ہوگا تاکہ غسل کریں، تاکہ نہائیں۔ سنن وغیرہ کی روایت میں جو حدیث جو روایت ہے، جو کلمہ استعمال ہوا ہے وہ یہ کہ اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے کسی نے غسل کیا، فی جفنۃ، بڑے برتن سے، یعنی برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، اس برتن میں سے پانی نکال کر کے کسی نے نہایا، غسل کیا، اور ظاہر ہے یہاں پہ ابھی نام گزرا ہے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیغتسل منہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے لیغتسل منہا، تاکہ آپ غسل کریں، نہا لیں۔ فقالت لہ، تو ازواج مطہرات میں سے ایک شخص نے کہا، آپ سے یہ کہا، انی کنت جنباً، انی کنت جنباً، کہ میں جنبی تھی، یعنی اس خاتون نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے کسی نے کہا انی کنت جنباً، کہ میں جنبی تھی، میں ناپاک تھی، یعنی میرا جو غسل تھا یہ ناپاکی کا غسل تھا۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان الماء لا یجنب، ان الماء لا یجنب، بے شک پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ جنب یجنب مانے، جنب یجنب باب نصر ینصر سے معنی ہوتا ہے ناپاک ہونا، جنب یجنب مانے ہوتا ہے ناپاک ہونا، اور جنوبی کہتے ہیں ایسا آدمی جس پر غسل واجب ہو گیا ہو، جس پر غسل کرنا فرض ہو گیا ہو، اور یہ دو صورتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی دو وجہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ
کہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، اور دوسرا یہ کہ آدمی آ، آ، سویا ہو یا اس کی شرمگاہ سے منی کا خروج ہو جائے، پانی گر جائے، شہوت کے ساتھ پانی گر جائے، یعنی منی جو سفید اور گاڑھا پانی ہوتا ہے وہ پانی شرمگاہ کے راستے سے اچھل کر کے نکل جائے، چاہے بیداری کی حالت میں ہو یا جاگنے کی حالت میں ہو یا سونے کی حالت میں ہو، تو منی کے نکلنے سے موٹا سفید پانی جو اچھل کر کے نکلتا ہے اس کے نکلنے سے آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو فقالت لہ، اس خاتون نے یعنی ام المومنین نے یہ کہا آپ سے، انی کنت جنبن، کہ میں ناپاک تھی، جنبی تھی۔ فقال، آپ نے فرمایا، ان الماء لا یجنب، ان الماء لا یجنب، دیکھو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے؟ یعنی تم نے نہایا ہے، غسل کیا ہے، اب جو بچا ہوا پانی ہے میں وہی استعمال کروں گا، نہاؤں گا، غسل کروں گا، تو وہ غسل کے لیے پانی مناسب ہے، پاک ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی ناپاک آدمی نے پانی استعمال کیا ہے، پانی لیا ہے برتن سے، تو پھر اس کے پانی لینے کی وجہ سے یا نہانے کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آدمی جنبی ہوتا ہے لیکن استعمال کرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ان الماء لا یجنب، دیکھو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے کے حدیث میں واضح کیا گیا کہ پانی ناپاک کب ہوتا ہے؟ جب پانی کے اندر کوئی گندگی گر جائے، اور پانی کے اندر گندگی گرنے کے بعد، گندگی اور ناپاکی گرنے کے بعد وہاں پر پانی کا رنگ بدل جائے، یا پھر پانی کا رنگ بدل جائے، پانی سے بدبو آنے لگے، یا پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، تب ایسی صورتوں میں پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تینوں وصف میں سے کوئی بھی ایک وصف، چاہے رنگ، بو، ذائقہ بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو حدیث پڑھی گئی ہے کہ ان الماء لا یجنب، بے شک پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، وصححہ الترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، وابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو دو حدیثیں یہاں پہ گزری ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے۔ دوسری روایت اس کے بعد جو سنن وغیرہ کی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا، تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا اور کہا کہ میں جنبی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ان دونوں روایتوں سے جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے، نمبر ایک کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد نہا سکتا ہے، ایسے ہی مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت بھی نہا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، انسان تھے، آپ کو بھی نہانے دھلنے کی ضرورت پڑتی تھی، آپ بھی غسل کرتے تھے۔ دیکھیے حضرت میمونہ علیہ الصلوۃ والسلام، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غسل کر لی، نہا لی، اللہ کے نبی ان کے بعد گئے، اس کا مطلب کیا کہ آپ کو بھی غسل کی ضرورت تھی۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ بشر تھے، انسان تھے، آپ کو بھی غسل کی، نہانے کی، دھلنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں تھا، غیب کا علم نہیں تھا۔ کیسے نقطہ نکلا یہ؟ کیونکہ ام المومنین یہ کہتی ہیں کہ آپ اس پانی سے نہائیں گے جبکہ میں جنبی تھی، یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں ناپاک تھی اور آپ اس پانی سے نہائیں گے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر علم ہوتا تو بیوی اس طرح نہیں کہتی، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کہتی کہ میں جنبی تھی، یہ کہنے کی ضرورت حضرت میمونہ کو نہیں پڑتی، بلکہ یہ کہتی کہ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ تو حضرت میمونہ یہ کہہ رہی کہ میں جنبی تھی، یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج مطہرات کا یہی عقیدہ تھا، امہات المومنین کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے اور آپ کو غیب کا یعنی ایڈوانس علم نہیں ہے، اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بیان کر دیتا ہے، بتلا دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچے ہوئے پانی سے غسل کر لیتے تھے، تو یہ اس طرح غسل کرنا بچے ہوئے پانی سے جائز ہے، درست ہے، استعمال کرنے کی وجہ سے پانی جو بچا ہوا ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، نہانے کی ضرورت آپ کو بھی پڑتی تھی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔
اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔